اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان بستیوں سے نہ گزرنا الا ان تکونوا باکین، روتے ہوئے گزرنا کہ اللہ کے عذاب نے کس طرح اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کھیل کھیل خدا نے ان کے پہاڑوں کی کر دی، اب تک وہ آثار موجود ہیں۔ اور اگر کوئی بستیوں سے گزرے تو دیکھے کہ خدا کی قدرت اور خدا کے عذاب کا یہ کیا نمونہ ہے۔ اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تھے کہ جو وہاں آٹا گوندا گیا تھا آپ نے فرمایا اس آٹے کی روٹیاں نہ پکاؤ، جانوروں کو کھلا دو اس آٹے کو، یعنی اس زمین میں جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے ذرہ برابر کوئی اس میں سے حصہ نہیں لے۔ یہی حال وہاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پہ خدا کا کام کرو، اور اپنے دوسرے بیٹے کو جو اس وقت کافی عمر کے تھے انہیں لے کر اسحاق علیہ السلام کو آپ چلے گئے وہاں بیت المقدس۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ٹھہرایا، یہ دوسرا سینٹر تھا جو انہوں نے قائم کیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی خدا نے وہاں پانی کا کنواں ایسے ہی دیا جیسے ان کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، یہ سب لوگ فلسطین میں ہی رہتے تھے۔ یعقوب سے پھر ایک بچہ جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا، یہ آگے جا کر مصر میں ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ قرآن میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بلایا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور یہ 12 بھائی 11 بھائی باقی اور 10 بھائی والد کے ساتھ اور ایک بنیامین جو پہلے رکھ لیے گئے تھے، یہ سب کے سب مصر آ گئے۔ مصر سے پھر ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور مصر میں اس وقت قبطی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے، یہ یہودی بنی اسرائیل کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہود میں اور بنی اسرائیل میں بھی ایک فرق ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل کے یہ اس وقت منتقل ہوئے ہیں یہاں فلسطین میں، اور پھر اس کے بعد ان کی فلسطین سے مصر میں، اور مصر میں ان کی نسلیں چلتی رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اس وقت تورات کے مطابق یہ 6 لاکھ افراد بنی اسرائیل کے اس وقت تھے۔ تورا میں ان کی تعداد 6 لاکھ آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال یہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب جب ہجرت کا حکم ہوا تو نکلے اور بحیرہ قلزم کو کراس کر کے وہ واپس اپنے آباء و اجداد کے وطن فلسطین ہی جانا چاہتے تھے، اور قوم نے جہاد سے انکار کر دیا۔ پھر یہ گئے ہیں 40 برس کے بعد فتح ہوا ہے، حضرت ہارون تشریف لے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری یہودیت اس طرح آئی ہے۔ اب آخری آدمی ان میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور زکریا علیہ السلام اس کے امام تھے بیت المقدس کے، اللہ کے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ۔ پھر ان کے بیٹے آخری تو وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ابھی بھی دمشق میں جو ولید بن عبد الملک نے مسجد بنوائی تھی اس مسجد کے اندر ہی، اور اس پہ جالی لگی ہوئی ہے۔ یہ جسے جان کہتے ہیں نا تورات اور انگلش لٹریچر میں، یہ جان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک اسی بنی اسرائیل کی خاتون حضرت مریم کو چنا، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی۔ اب یہ مردوں کی بجائے عورت کے توسط سے ایک بچے کو نبوت ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا یہ چیپٹر بنی اسرائیل پہ بالکل کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے شروع کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل کر کے اپنی عادت کے مطابق کہ نبوت میں کسی کا اختیار اور اجارہ نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام تیسرے یہ سینٹر قائم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اگرچہ ان کے بچے تھے، چھوٹے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر ان کے والد ان سے ملنے آتے تھے، یہ سب تفصیلات صحیح بخاری میں آئی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نبوت یہاں پہ مکمل ہو گئی، پھر مدتوں صدیوں کوئی آدمی نہیں
ان میں سے ایک آدمی غالباً قیدار ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اپنی قوم میں صالح ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے. پھر آگے ان کے اولاد چلی ہے حتیٰ کہ ہاشم آئے ہیں، عبد المطلب آئے ہیں، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے آخری نبی بنایا. اسماعیل علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئی. بنی اسرائیل میں نبی آتے. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جتنا نبوت کا سلسلہ تھا وہ پہلی مرتبہ اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام یہ چلا، اور دوسری مرتبہ پھر بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام، اور آخر پہ کوئی درمیان، آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ نے کہا نبوت کو ہم نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام میں رکھا، اور نبوت ان دونوں بزرگوں کے گھرانوں میں رہی. بل کتاب، اور اللہ نے کتاب بھی ان دو کی اولاد پہ نازل فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو خود صحائف اللہ نے دیے. ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام آئے اور خدا نے انہیں زبور دی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل دی. خود موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے علاوہ بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے. یہ خدا نے ہمیشہ کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کبھی کتابیں بھیجتا رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کیا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور نبی نہ بھیجا. اس کی قدرت سے یہ بھی تو تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کتاب نازل کر دیتے، بھیج دیتے، اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے کہ جاؤ وہاں ایک کتاب پڑھی ہے، اس سے رجوع کر لو، ختم ہو جاتی بات. یہ نہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ کتاب نہیں دی اور نبی بھیجا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، انسان انسانوں سے دکھ سکھ کا اظہار کرتا ہے، انسان انسانوں کو دیکھ کر کچھ سیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے جیسے انسانی انبیاء علیہ السلام اگرچہ ان کے مراتب میں زمین و آسمان کا بے حد و حساب فرق ہے، لیکن بہرحال انسان ہے. اس سے خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو مبعوث فرماتا رہا. تو فرمایا یہ دو بزرگوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُقْتَدٍ، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جن نسلوں نے ہدایت پائی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان بندے. اسی لیے خدا انسانوں کی اکثریت کو رد کرتا ہے جب وہ بنے ہوئے نہ ہوں. جاہل، اجڑ اور گنوار معاشرے میں خدا انسانوں کی انسانیت کو رد کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ دونوں اتنے اچھے پیغامات چھوڑ کے گئے تھے. ان کی اولادوں میں ہدایت والے کچھ ہوئے، کچھ صحیح راہ پر چلے، لیکن اکثریت ان کی اولادوں میں خدا کی نافرمان ہے. دوسری جگہ آتا ہے وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو زمین میں اکثریت میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، کہ خدا کی راہ سے تمہیں گمراہ کر. انسانوں کی اکثریت گمراہی پہ مبنی، گمراہی پہ مشتمل. قوموں میں اجڑ اور گنوار لوگوں کے انسان نہیں پورے جتھے ہوتے ہیں اور جو مرضی کرتے ہیں. یہ جمہوریت جو ہے، یہ شاخسانہ اس کا یہی تو عذاب ہے اس جمہوریت میں کہ وہ پورے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کا ہیڈ نکال کر لے آتے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں یہ جو دودھ جو تم ہو زہر ملا ہوا ہے، اور اس زہریلے دودھ کا نتیجہ یہ زہریلا مکھن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دودھ میں زہر ملا ہوا اور مکھن پاک نکل آئے. اس جمہوریت میں یہی عذاب ہے. اور جمہوریت آ کیسے سکتی ہے؟ ذرا سی بات درمیان میں آ گئی، آ کیسے سکتی ہے؟ لوگ مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، پیشوں میں بٹے ہوئے ہوں. جتنے چیمے ہیں، چٹھا کتنا ہی اچھا کیوں نہ وہ چیمہ کہتا ہے چیمے کوئی ووٹ دینا.
زبان میں بٹے ہوئے، اردو سپیکنگ، پشاور میں کھڑے ہو کے جتنے ہی اچھے ہیں ووٹ لے کے دکھا دیں۔ یہ کیا ایسا ہے؟ جتھوں اور گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ان جتھوں اور گروہوں سے توقع رکھنا کہ جو شخص ان کے جتھے اور گروہ کا نہیں ہے وہ کتنا ہی قابل آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا پرہیزگار اور فارسا کیوں نہ ہو، ان کی ووٹ سے اسمبلی میں آ جائے گا، قطعاً جانتے ہیں کہ ہمارا جاگیردار کتنا ظالم ہے، لیکن ووٹ اس نے لینا کیا اور مانگنا کیا ہے؟ اس نے کہا تھیلے میں ڈالو، سارے ووٹ جتنے تمہارے ہیں تھیلے میں ڈالے اور جا کر اسے ووٹ اپنی طرف دلوا دیے۔ کسی کی مجال نہیں جو اسے کہہ سکے کہ آپ کے مقابلے میں امام مسجد جو ہے نا وہ زیادہ نیک ہے، اچھا آدمی ہے، بزرگ ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کو خدا نے زیادہ شعور تعلیم دی ہے، اس قطعاً نہیں۔ اور یہ جمہوریت دوہرا عذاب ہوگی۔ وہ یہ کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ بھٹو صاحب کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا اب تک وہ ووٹ دیں گے تو بلاول صاحب کو ہی دیں گے چاہے کچھ ہو جائے، انہوں نے کہنا ووٹ اسی کو جان۔ بھٹو صاحب کو ووٹ دیا، ان کی صاحبزادی کو ووٹ دیا، اور پھر اب اس کو ووٹ دینا ہے جو کھلا ہندوؤں کے شرک کے مراسم ادا کر رہا ہے۔ اس دیوالی میں کیا کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کی ہے۔ ہندوؤں کے ووٹ لینے کے لیے سندھ سے جا کر وہ دیوی پہ دودھ چڑھایا ہے، عبادت کی رسومات ادا کی، اور دوسری طرف بھی حال کچھ ایسا اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے تمنا ظاہر کی کہ وہ دیوالی کی ہولی میں اور رنگ پھینکنے میں شرکت کریں۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس ملک کو لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو لاکھوں جان کی قربانی وہ سب کیا ہوا؟ ہندوؤں ہی کی رسومات اختیار کرنی تھی تو اس سے کے بنائے بغیر زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی، پڑوس میں ہی رہتے، سب ہندوؤں کے ساتھ ہی پڑھتے، ایک جیسے ہوتے، پھر ضرورت کیا تھی اس بکھیڑے کی؟ 70 سال کے بعد ڈبویا اس کو کہ جو شرک تم کرتے ہو ہمارے حکمران بھی شرک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت کے پیچھے اگر تم چلو گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی راہ سے تمہیں ہٹا دیں گے، گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ جس معاشرے میں ایک دودھ بیچنے والے کا اور ایک بالکل ان پڑھ کا اس کی رائے، اور ایک متقی پرہیزگار سمجھدار پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس کی رائے، دونوں کا وزن برابر ہو، کہاں جائیے؟ جس کو کچھ نہیں پتا اس کا ووٹ، اور جس نے زندگی کھپائی ہے، فرض کیجئے سیاسیات نہیں کھپائی ہے، فرض کیجئے سیاسیات کا علم پڑھا ہے، اس کا ووٹ دونوں برابر ہے، کہاں جائے؟ یہ اس استحصال کا حال ہے جو جاہل سیاسی قیادت نے ساری زندگی، ہمیں تو ہو گئی اس کو دیکھتے ہوئے، مچایا ہوا ہے، اور لوگوں کی جہالت اور شعور کی کمی سے فائدہ ہے، اور ایسے تماشے ہیں کہ وزیر ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ تعلیم کیا ہے، اور وزیر ہے اور اسے زراعت کا نہیں پتا، وزیر ہے اور کہتا ہے کہ قرآن 40 پارے ہیں، اور وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم کی نمائندگی ہے، رحمان ملک، اور سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی، لم یلد ولم یولد، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہا، جن کی تعلیم کا معیار یہ ہے، یہ وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے پہلے اجلاس میں احتجاج فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسمبلی سے ہی کیوں وزیر اعظم دیا جاتا ہے، سینٹ سے بھی وزیر اعظم دیا جانا چاہیے۔ کیا کیا تماشے ہیں! اردو بولنا 4 لفظ صحیح نہیں آتی، زبان جو قومی زبان، پھر بھی مران، اس لیے اکثریت لوگوں کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ ہاں پڑھے لکھے، معاشرہ سلجھا ہوا، تعصبات سے اوپر اٹھا ہوا، وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اسی بنیاد پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا
انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں لڑکیوں کے پاس گیا ہوں جو پردے میں تھی اور بچوں کے پاس بھی گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے کہ کون امیر المومنین ہونا چاہیے، انہوں نے کہا عثمان۔ یہ بات اس لیے کہ بچے بھی شعور رکھتے تھے، پتہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشرکین مکہ میں باقی تھے۔ 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کل فتح ہوا ہے، چند دن ٹھہر کے آج واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور جاتے جاتے ایک 16 سال کے لڑکے کو بلا کے کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر تم سے اچھا کوئی ہوتا نا تو میں اسے حکومت دیتا، تم سب سے اچھے ہو بچے، مکہ سنبھالو، اور میں یہ 2 چادریں دے رہا ہوں تمہیں، یہ تمہارے کپڑے ہیں، مکہ سے 2 درہم ان لوگوں سے روزانہ لے لینا، حکومت کے جتنے اخراجات آئیں یہ تمہارا خرچہ ہے، اور انگور اپنے گھر میں لگا لینا، انگوروں کی بیل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کی بیل کا حکم دیتے تھے کہ گھر میں لگاؤ۔ انہیں کیوں حکم دیا تھا واللہ عالم کیا مصلحت ہوگی، 3 چیزیں بتائیں اس لڑکے کو، اور مکہ اس کے حوالے اور چل پڑے، اس لیے کہ افراد بنے ہوئے تھے، جانتی تھی نبوت کی نگاہ میں کس کی کتنی اہمیت اور صلاحیت۔ انہوں نے کیا کیا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب پہ گواہی کیا پڑی، اگلے دن انہوں نے مکہ والوں کو جمع کر دیا، سارے مکہ میں جہاں تک آبادی سب لوگ آگے۔ انہوں نے کہا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگور لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے انگوروں کی بیل لگا لی ہے، 2 درہم مجھے عنایت فرمایا تھا کہ لے لیا کرنا، یہ میرا غلام ہے، اس نے بھی 2 ہی درہم لینے ہیں، میں نے بھی 2 ہی درہم لینے ہیں۔ یہ 2 چادریں حضرت عنایت فرما گئے تھے، میں نے 2 چادریں اپنے گھر سے لی ہیں اور اپنے غلام کو ایسی چادریں دے دی ہیں، بس ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حکمرانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ بھی وہی پہنے گا جو میں پہنتا ہوں، میں بھی وہی پہنوں گا جو یہ پہنتا ہے، 2 درہم میرے اور 2 درہم اس کے، باقی سب برابر۔ یہ ہے مساوات اور یہ ہے انصاف کی چیز۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں، ہیروز کی نرسری لگا گئے، ایک جگہ ایک کی ضرورت تھی 10 آدمی اس کے حال ہوتے تھے۔ امیر المومنین بنانا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو 6 آدمی، اس کرائیٹیریا پہ ان کے نزدیک اور بہت سے ہوں گے، 6 منتخب فرمائے اور فرمائے، اور کرائیٹیریا کیا رکھا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وہ ان 6 سے تو بہت ہی خوش تھے، خوش تو سب سے ہی تھے لیکن 6 آدمیوں سے بہت زیادہ خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کو پیمانہ اور معیار بنایا کہ اللہ خوش رہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اکثریت فاسقوں کو ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر یہ جو نقش قدم یہ دونوں بزرگ چھوڑ کے گئے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلا، برسلنا ہمارے بہت سے رسول آئے، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، ان کے بعد جو رسول آئے ہیں قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر بائبل کو آپ پڑھیں تو اس میں ہے۔ قرآن کریم سمجھ میں آنے لگے نا، اور فرصت کبھی ملے تو بائبل کو پڑھنا چاہیے، تورات۔ کتنی ہی قرآن کی مشکل چیزیں ایسی ہیں جو تورات سے حل ہوتی ہیں، آدمی نہ پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس لفظ کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اس وقت سمجھ آتی ہے جب بائبل پڑھی۔ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ 2 فرشتے اللہ کے ہاروت اور ماروت، ان کو ایک عورت زہرہ نامی لڑکی پسند آ گئی تھی، اور خدا نے ان دونوں فرشتوں کو عذاب دیا اور زہرہ مسخ ہو کے ستارہ بنا۔
انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ فرشتوں میں یہ طاقت ہوتی ہی نہیں، ان یہ خواہش ہوتی ہی نہیں۔ دیکھو قرآن نے بائبل کے اس بیان کو کیسے رد کیا ہے، کہاں بات جا کے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءت رسلنا، ہمارے فرشتے آیا اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا فرشتوں کو انسانی روپ میں آتے تو انہوں نے کہا کہ قوم منکرون، اجنبی آدمی آئے ہیں، پہلے اس علاقے میں دیکھے نہیں گئے۔ کون سا یہ زمانہ تھا، گاؤں کے، دیہات کے، شہر گنے چنے ہر آدمی جانتا تھا کون کہاں رہ رہا ہے۔ کا قوم منکرون، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان مہمانوں کو بٹھایا، انجا بعجل حنیذ، اور فوری طور پہ تلا ہوا بچڑا سامنے خدمت میں لا کے نوکروں نے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فلما رأى ایدیہم، ابراہیم نے جب ان انسانوں کے ہاتھوں پہ غور کیا علیہ السلام، لا تصل، ہاتھوں نے گوشت کو چھوا ہی نہیں، اور رسم یہ تھی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں چکھتے، پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے اگر اس کا نمک چکھ لیا نا تو اس کا حق ہم پہ ثابت ہو گیا، اب ہماری دشمنی باقی نہیں ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، ابراہیم اپنے دل میں ڈرے علیہ السلام، یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں آگے، کھا ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم خوف نہ کھا، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ بات سیدھی سی تھی کہ آگے کہہ دیتے فرشتے ہیں، خدا نے اتنی لمبی بات کی کہ فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب بائبل پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتی ہے، بائبل میں آتا ہے فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا اگر کھاتا ہے تو پھر اس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر فرشتوں کا مسخ بھی ہو سکتا ہے اور زورا کا بھی، اور فرشتوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ قرآن نے جڑ کاٹ دی کہ ہمارے فرشتوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ کہاں جا کر زد پڑی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور قرآن جانچ پڑتال پرکھ ہے باقی کتابوں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب قرآن کی پرکھ پہ پورا اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اترتی تو رد ہے۔ اللہ نے کہا قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ جتنی پرانی روایات چلی آتی ہیں اس پہ پرکھ۔ عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ سورہ کاف پہ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھکے نہیں۔ کوئی عرض کرے کہ حضرت یہ کہا کس نے ہے کہ آپ تھکے ہیں؟ اگر آپ تھکے ہیں تو آپ مخلوق ہیں، آپ کو خالق ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ تیری پاک ذات ہر عیب سے پاک، تو ہر پاک سے پاک۔ بائبل آپ کھولیں، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن ریسٹڈ، خدا نے آرام کیا۔ اللہ نے وما مسنا من لغوب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل کر کے فرما دیا 6 دن میں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں۔ بائبل کہتی ہے ریسٹ کیا، تھک گئے۔ کہاں زد جا کر پڑی؟ سورہ انعام میں یہ تیسری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے یہودیوں پہ حرام کی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین مانو لوگوں ہم سچ کہتے ہیں۔ اے حضرت آپ سے کوئی جھوٹ انصاف ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اور جھوٹ بولے؟ کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہودی حلال و حرام میں گڑبڑ کرتے تھے کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے ہیں، ہم نے حرام کر دیا۔ اس لیے مطالعے میں جب وسعت آتی ہے
اور آدمی فرصت میں کبھی قرآن کو پڑھتا ہے اور ان چیزوں کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اور لفظ کس شرک کی بنیاد کو کھیڑتا ہے، کس غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر بھیجا، وقفینا بعیسی ابن مریم اور مسیح علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے انہیں بھی ہم نے اسی راہ پر بھیجا تھا، وآتینا انجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ یا انجیل کے بعد 5 کا اردو میں ہندسہ ہے، جیسے اب شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جتنا اظہار محبت ہوتا ہے وہ 5 ہی کے ہندسے سے ہوتا ہے، یہ دل کی ایک شکل بن گئی نا۔ 5 اردو زبان میں اس طرح لفظ حرف لکھا جاتا ہے، یہ فگر لکھی جاتی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں یہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دیگر ائمہ کی قرات میں یہاں پہ وقف ہے، یہ پوری آیت صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کا لکھنا کوئی آسان چیز نہیں، قرآن کا لکھنا خط عثمانی کے ساتھ فکس ہے، مفروض ہے، بند ہے۔ قرآن کریم کو خط عثمانی کے علاوہ لکھنا جائز ہی نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی جو تحریر کروایا تھا قریش سے، اس میں انہوں نے ساری روایتیں جتنی بھی قرات کی ہیں وہ جمع کر دی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا کل انہوں نے پڑھا قرآن پاک آلئی موسیٰ پڑھ رہے تھے نا، یہ امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات۔ ہم نے اسی لیے یہاں پہ ان سے کہا ہر قرات کو پڑھیں تاکہ سننے والے یہاں پہ جو آئے ہیں سیکھ کے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح قرآن نازل کیا تھا، یہ بھی ایک قرات ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ بھی نازل ہوا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی قرات۔ اس لیے کیا نام، غامدی صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے ان 7 قرات کو اندر لکھا، سب غلط، اور ان کی اس شے پہ اور اٹھے ان کا یہ یہودیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ ولیعذ باللہ یہ سمجھنا ہی کہ 1400 سال سے مسلمان کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم یہودیت کا شکار۔ اب فرانس چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، ہم نے وہاں نماز جب پڑھی شاذلی صوفیوں کے پیچھے اور مالکی ائمہ کے پیچھے، سب امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کو مصر میں سنا نماز کے، ہم نے پوچھا یہ کیا کس کی قرات؟ میں امام قالون رحمت اللہ علیہ کی قرات، ان کا قالون ایسے پڑھتے تھے، ورش ایسے پڑھتے تھے، یہ سب قراتیں ایسی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے، کسی کو قرآن پڑھتے سنا تو پکڑ لیا غصے سے اور کہا خدا کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہو، کھینچ کے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جیسے آپ نے پڑھایا ہے اس کے سے الگ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا عمر چھوڑ دے، یہ بھی اللہ نے نازل کیا، یہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا۔ قراتوں کا اختلاف اس کی آسان مثال سمجھیے، اب پنجاب کی لہجے پہ غور کریں، ان کی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی پنجاب ہوتے ہیں ہن کے کرسے، یہ لفظ ہن ہے، ہن بھی اور ہن بھی لہجے ہیں نا، لفظ بدلا ہے لیکن لہجے ہیں۔ قرات اس طرح کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس لیے ائمہ میں قرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا، انہوں نے کہا یہ آیت یہاں پوری ہوتی ہے، دیگر ائمہ نے کہا نہیں آیت پوری نہیں ہوتی۔ اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے 5 کا ہندسہ لگا دیتے ہیں، یعنی پڑھنے والا یہ جان لے کہ دیگر کسی نہ کسی روایت میں یہاں پر ایک آیت کا نمبر لگایا گیا ہے، نتیجہ یہ کہ آیات کی گنتی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، قرآن خود کہتا ہے سبع من المثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں۔ ہمارے ائمہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو الحمدللہ سے بھی 7 آیتیں آگے کیسے پوری کریں؟
الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 اہدنا الصراط المستقیم، 5 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 6ٹھی آیت بن جاتی ہے۔ بسم اللہ کو آپ کہتے نہیں، اس کا جو 7 کہاں سے پوری کریں؟ اس لیے انعمت علیہم کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کئی قرآن کے نسخے ملیں گے جن پہ 5 کا ہندسہ بنا ہوا۔ اس 5 کے ہندسے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک انعمت علیہم یہ قرات میں ایک آیت ہے، یہ آیت جب آ جائے گی یہاں پہ وقف ہو جائے گا، وقف ہوگا تو اگلی آیت خود بخود 7ویں بن جائے گی۔ یہ چیز اس لیے یہاں پر وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور جنہوں نے اس کی انجیل کی پیروی کی تھی ہم نے اس امت کے دل میں رافۃ و رحمہ، 2 چیزیں رکھی تھی، رافت اور رحمہ۔ یہ اس دن بات گزری تھی جہاں آیا تھا رؤوف الرحیم، کہ رافت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان میں احسان کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں، انسان احسان کرنا چاہتا ہے، اور رحمت پھر وہ فعل ہے جس کے تحت کرتا ہے۔ زخمی آدمی دیکھا، دل پسیج گیا، پریشانی ہوئی، اس پریشانی نے اسے آمادہ کیا، اس رحمت نے آمادہ کیا کہ گاڑی میں ڈالے اور ہاسپٹل لے جائے۔ یہ رافت کا پہلا جذبہ، دوسرا رحمت۔ اللہ نے کہا جنہوں نے انجیل کی پیروی کی، ان صحیح مومن عیسائی جو اس وقت تھے، ان کے دلوں میں خدا کہتا ہے رافت ہے، رحمت ہے، ان کے دل بڑے نرم۔ اور ہر جگہ یہ ہے۔ ہماری باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان کے دل میں تمہارے بارے۔ عیسائی اصل جو تھے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ اتنے نرم دل کے ہیں یہ عیسائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں اس وحی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تَرَى، تم ان کی آنکھیں دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو ٹپک پڑتے ہیں ایمان کی وجہ سے اور دل کی نرمی کی وجہ سے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، اسی لیے کفار مکہ نے شکایت کی اور انہوں نے کہا یہ ابوبکر روتا ہے قرآن کو سن کے، ہمارے عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں اس کو کہو کہ تلاوت اگر کرنی ہے تو گھر کے اندر کرے اور اتنی آہستہ آواز سے کہ باہر گلی میں اس کی آواز نہ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے گھر میں ہی ایک مسجد بنا لی، وہ مسجد شرعی نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی جو فقہا کہتے ہیں نا کہ آدمی جب بھی اپنا گھر کوٹھی کوئی چیز بنائے تو اس میں ایک آدھ کمرہ چھوٹا سا صرف عبادت کے لیے بنا لینا چاہیے کہ جس کو بھی عبادت کرنی ہے وہاں جاؤ اس کمرے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو 24 گھنٹے تقسیم کر دیے تھے کہ اتنے گھنٹے میں یہاں بیٹھ کے خدا کو یاد کروں گا، اتنے گھنٹے میرے بچے آئیں گے وہ یاد کریں گے، اتنا غلام یاد کریں گے۔ 24 گھنٹے کا نظام کہ ایک کہ اٹھنے سے پہلے دوسرا آ جائے۔ انہیں اتنا ذوق تھا اللہ کی عبادت کا، اور اس کا عقلاً فائدہ بھی ہے۔ عقلاً فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ہوگی نا سب نماز وہاں جا کے عورتیں بچے گھر میں خود نفل پڑھنے چلا جائے گا، مگر نہ بسا اوقات کمروں میں نماز بچھی ہوتی ہے، اب آدمی آگے سے گزرنا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے تو الجھن بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ کل ایک ظہور یہاں بھی ہوا تھا، بچے سارے کام کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، ایک صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھنا شروع کر۔ اب بچے حیران کہ آگے سے گزریں تو کیا کریں، نہ گزریں تو کیا کریں۔ تو اس لیے جب بھی آدمی مکان کوٹھی کوئی چیز بنائے کہیں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ اسے رکھ دے کہ بس یہاں جس نے عبادت کرنی ہے یہاں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رافتم و رحمہ، ان عیسائیوں کے دلوں میں بڑی نرمی، بہت رحمت، ورہبانیت ابتدعوها، اور یہ دنیا سے اجتناب اور رہبانیت یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے بالکل ان کے لیے ضروری قرار نہیں دیا تھا۔
اللہ رضوان اللہ، انہوں نے اس لیے رہبانیت اختیار کی کہ وہ مجھے خوش رکھیں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن افسوس وہ اس کی ایسی قدر و قیمت نہ دے سکے جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس رافت اور رحمت کے نتیجے میں چیزیں جب اپنی حد اور لیمٹس کو کراس کر جاتی ہیں تو ہدایت بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ایک حد ہے دنیا نہ چھوڑنے کی، سیدھی سادی حد اسلام نے اور اس سے پہلے بھی ادیان نے مقرر کی تھی کہ زندگی ضروریات تک محدود ہونی چاہیے بس، اور اگر ضروریات سے بڑھ کر کوئی آسائش اور آرام کی چیزیں اختیار کرتا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کرو، تم خود نہ کرو اپنی ذاتی زندگی میں، نہ صحیح کس نے روکا؟ نہ کرو، جس میں انسانی کو پوشیدہ رکھنا یہ فرض ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کھدر پہنوں گا، ضرور پہنیے صاحب۔ وہ کہتا ہے ریشم کا جوڑا، وہ کہتا ہے اچھی کاٹن بڑی مہنگی ہے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ پاشا کے سوٹ سائے ہوئے ہیں نا 18 اور 20 اور 25 ہزار کے، وہ کہتا ہے خدا کا خوف کرو، یہ اتنے ہزار میں نہیں پہنی۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ پہنی، ضرورت ستر پوشی تھی، کھدر سے حاصل ہو گئی، بسم اللہ۔ لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر بچے کہتے ہیں ہم یہ سوٹ لیتے ہیں تو اس کو کوئی منع کر دے، الا یہ کہ وہ اسراف میں آتا ہو تو الگ بات ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہر طرح سے خدا کے انعامات کی فراوانی ہے، اس صورتحال میں اگر کوئی پہنتا ہے تو ضرور پہنے، بھی اس کی مرضی ہے۔ ہم کیوں شریعت میں ان چیزوں کا اضافہ پابندیوں کا کریں جو اللہ نے اصلاً نہیں لگائی۔ ایک آدمی پانی پہ افطار کرتا ہے، بالکل ٹھیک، دوسرا کہتا ہے نہیں یار افطار میں لسی ہونی چاہیے، کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی لسی اور دودھ پہ اعتراض کرے، اس لیے کہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ رہبانیت جو تھی نا، یہ حد کو کراس کر گئی تھی، ضروریات کے بعد جو زندگی کی آسائش ہیں اس سے بھی منع کرتے تھے، ضروریات زندگی سے بھی روکتے تھے۔ یہ ضروریات زندگی میں بھی مخل ہونا، یہ خدا کے نزدیک اس کی مخلوق کو تنگ کرنا۔ اب اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، جہاز ہیں، جدہ جاتے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اب اصرار کرنا کہ میرے بچے اونٹ پہ ہم دونوں چلیں گے، یہ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ دین کے شعور، دین جو شعور پیدا کرتا ہے اس کی سمجھ نہیں۔ فوٹو کاپیر آ گیا، سیاست کے حالات پڑے پاکستان کے، ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں سیاست میں پیش کیا گیا کہ ایک فوٹو کاپیر ان کا بالکل نہیں آنا چاہیے۔ فوٹو کاپیر آ گیا تو کرنسی کا کیا بنے گا، لوگ جعلی نوٹ چھاپ لیں گے۔ کیبنٹ اتنی عقل مند تھی ماشاءاللہ، 8 سال تک پابندی رہی۔ 75 میں جا کر پھر فوٹو کاپیر لانے کی اجازت دی گئی۔ جب فوٹو کاپی ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی تو کرنسی فوٹو کاپی ہی نہیں ہو سکتی، تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور کرنسی میں کلرز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دانشور بیٹھے ہیں اوپر، اور یہ ہمارے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ قیادت چاہیے۔ ان 8 سالوں میں جتنے بچوں نے پڑھا ہوگا، ان 8 سالوں میں بزرگوں نے جس خط کے لیے کاتب بٹھائے ہوں گے، کتنا وقت لوگوں کا خراب ہوا اور کتنی صلاحیتیں برباد ہوئی۔ چپ کر کے ایک فوٹو کاپیر منگا کے چیک کر لیتے، سارے خلجان دور ہو جاتے اور کرنسی کا کوئی بحران نہ پاکستان کا۔ یہی حال حضرت نے خط لکھوایا ہے، اور خانقاہ میں ایک بزرگ پڑھتے جا رہے ہیں، 10 مرید اس کو نقل کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کسی بھلے مانس نے مشورہ دیا کہ یار جا کر فوٹو کاپیر خرید لو، اتنے 300 آدمی جو بٹھائے ہوئے ہیں، فوٹو کاپی کر لو، لوگوں کو بھیج دو۔ نہ، اس میں جو برکت ہے نا وہ فوٹو کاپی میں نہیں ہو سکتی۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ برکتوں کا عجیب نظام ہے. اتنی مخالفت ہے اس مذہبی طبقے کی طرف سے بھی کہ جس زمانے میں یہ میز اور کرسی آئی، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا کافر ہو گیا. ہم نے ایسے بزرگ دیکھے. ہم نے کہا حضرت مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوہے کی کرسی رکھوائی، اس پہ بیٹھے اور واعظ فرمایا، بیان فرمایا. نہیں، اب ان کے نا کے سامنے کون ہاں کرتا ہے؟ اس لیے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی، یہی کٹھن. کسی وقت میں ٹی وی جب نیا آیا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے سب کچھ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. مولانا نے بڑی سخت غلطیاں بھی کی، اس میں شبہ نہیں. تو مولانا نے تفسیر القرآن میں بھی اور جگہ بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن مولانا نے ٹی وی کے متعلق لکھا کہ اس سے دین کی تبلیغ جائز کام جائز. اوفو، پورا حلقہ بریلوی تو تھے ہی تھے، دیوبندیوں تک نے اس پہ کفر کے فتوے اور مودودی کی گمراہی اور مودودی ایسا اور یہ اور وہ. کتنے سال اس کو گزرے، 50-60 سال گزرے. اب ہر ایک میڈیا کی زینت بننے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں دعوت کیوں نہیں ملی، ہم رمضان کا پروگرام کریں اور ہم یہ کریں. اس لیے ایسے ہی ہوتا ہے یہ مذہبی لوگوں میں. کوئی چیز آئی بغیر سوچے سمجھے پہلا فتویٰ یہ کہ حرام ہے، چند دن کے بعد پتہ چلا کہ اچھا حضرت اس کی جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر کی یہ روایت ہے. مصر کے جامع الازہر والوں نے 200 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ کیمرے سے تصویر اگر جائز کھینچی ہوئی ہے تو جائز. ہم اب تک فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے یہاں اب تک 2017 میں بھی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نہیں آتے پہ کہتے ہیں حرام ہے، جائز ہی نہیں. انہوں نے 200 سال پہلے ہی فیصلہ کر لیا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی. تو مذہب کا شکنجہ، اسے کسنا، ٹائٹ کرنا اور لوگوں کو ان کے آسائش اور آرام سے بھی محروم کرنا غلط. اس لیے یہ رہبانیت ہی کا ایک انداز ہے. آپ کھدر پہنے صاحب، کھدر ہی پہ سویا کریں، کوئی اعتراض. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی آرام نہ، کوئی حق نہیں. اللہ کہتا ہے رہبانیت ابتدعوها، اور یہ رہبانیت کی بدعت کہ دنیا کی زندگی میں آرام آسائش تج دے دو سب کو، جنگلوں میں نکل جاؤ. عیسائیت کی تاریخ پڑھنے کے قابل. یہ ایک پینٹ ہے اور یہ فلاں پادری نے 25 سال تک نہیں بدلی. ہندو ہیں اب تک انڈیا میں آپ دیکھیں گے اتنے لمبے ناخن ہیں، اتنے سال سے ناخن نہیں کاٹے، سر سے پاؤں تک جانوروں کی طرح بال ہی بال. کیا ہوا ہے؟ اتنے سال سے کبھی حجام کو زحمت نہیں، کوئی بال ہی نہیں کاٹا. یہ عیسائی ایسے ہو گئے، انہوں نے خدا کے دین کو تنگ کیا اور اس نبوت کے مزاج کے خلاف چلے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. علاج نہیں کرانا، مر جانا ہے، علاج نہیں کرانا. تڑپتے رہیں گے درد سے، علاج نہیں کرانا. یہ کیا دین ہے یار؟ علاج کراؤ تاکہ صحت ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکو. اچھا کھانا نہیں کھانا. کیوں بھئی؟ اچھے کھانے سے نہیں، طبیعت میں مستی پیدا ہوتی ہے. اے حضرت، اس مستی کو بجائے غلط جگہ پہ صرف کرنے کے کھڑے رہے نا 3 گھنٹے عبادت کرو خدا کی ٹکا کے. کوئی حافظ بچہ بلا لو، کو بیٹے 2 نفل پڑھنے ہیں، 5 پارے آج سنانا. پھر وہ مستی کہاں جائے؟ رہتی ہی نہیں. پھر جسم کی ورزش اللہ کی راہ میں معاون ثابت ہوتی ہے.
یہ حدیث سے اٹھا کر دیکھنا، سیدنا عمر رضی اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے جن میں 2 صفتیں ہوتی تھی، جو بچہ تیرنا جانتا تھا بیسٹ سوئمر، اور جو بچہ تیر اندازی صحیح کر سکتا تھا نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول دونوں صفتیں اس میں پائی جائیں۔ اب سوئمنگ پول کا کوئی تصور ہی نہیں۔ سی ڈی اے کے چیئرمین ان کے دوست آتے ہیں یہاں، رات بھی صبح گئے ہوئے، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ سی ڈی اے کے چیئرمین نے پوچھا کہ پوچھ کے آنا سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ ہم نے کہا بہترین نیکی ہے کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں اور سب سیکٹر جو ہیں ان سب میں جتنا ہو سکے سوئمنگ پول بنائیں تاکہ بچے کھیلیں کودیں، بچے سوئمنگ کریں، اور جو ان کی انرجی ہے اس کا کوئی مصرف نکلنا چاہیے۔ بہت ناراض ہوئے، حکام تو سمجھتے تھے کہ تھوڑا بہت علم ہے، یہ تو بالکل ہی عیاشی اور بالکل ہی مغربی تہذیب کی بات۔ ہمیں بھی افسوس ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ اور اتنا نہیں پڑھ کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے بتایا نا سیدنا عمر رضی اللہ 63 سال کی عمر میں 25 سال کے جوان سے کہتے ہیں کہ چلو پانی کے نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس کون زیادہ دیر ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شریعت کا مزاج ہے، اعتدال ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا سے بے رغبتی نبتدعوہا، یہ بدعت، یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ چاہتے تھے اللہ خوش رہے۔ ہندوؤں کے ہاں تصور ہے کہ اپنے آپ کو جتنی ایذا اور تکلیف پہنچاؤ گے خدا اتنا ہی خوش رہے۔ مسجد میں اے سی نہیں لگانا، نہ، گرمی میں نماز، پسینہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اے حضرت پسینہ آ رہا ہے، بہ رہا ہے، بو پیدا ہو رہی ہے، نہیں ہے مزاج، اے سی لگانے دیں۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں باقاعدہ، کیونکہ دماغ نہیں ہے۔ دماغ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ تاکہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اسلام نے اس تصور کو بدلا ہے، کہتا ہے خود بھی آرام سے رہو، اوروں کو بھی آرام سے رہنے دو، جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا وہ کرو۔ اللہ کے قرب کی کوئی راہ ایسی دنیا میں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرتی ہو۔ جتنی اللہ کے قرب کی راہیں ہیں سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے پابند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 میل سے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ گھڑے اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ حدیث میں آیا ہے سارا، زاد المعاد پڑھیے ابن قیم، اسے پڑھ کے پتہ چلتا ہے۔ سیرت میں زاد المعاد جیسی کتاب کہ لکھی نہ گئی، کاش کوئی لکھے زاد المعاد کی طرح کمال کی کتاب۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسئلے اس سے نہیں لینے چاہیے، انہوں نے فقہ کی بھی چیزیں لکھتی ہیں، حنبلی فقہ کے مطابق لکھتی ہیں، وہ نہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول کیسے اچھے پانی کے گھڑے مٹکے اٹھا کر لاتے تھے، کئی میل سے ٹھنڈا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنیاں تھیں، ان کا دودھ لایا جاتا تھا روزانہ گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ مہمانوں کو دے دیتے تھے۔ گھر تشریف لاتے تھے، کچھ بچا ہوا ہو تو پی لیتے تھے، وگرنہ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ ایک دن دودھ میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، برا منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے، وقت پہ آنی چاہیے تھی۔ یہ سب انہی کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو تکالیف دے کے یہ سمجھتے تھے اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ افسوس کہ فما رعوہا حق رعایتہا، اس کو ایسے بھی تو نہیں نبھا سکے جیسے نبھانا چاہیے۔ یعنی ربانیت اختیار کرنی ہے تو اسے نبھا تو لو۔ اس کا نبھانا یہ تھا کہ اپنے لیے آسائش کو ترک کر، ٹھیک ہے، دوسروں کو مت چھیڑ۔ کروڑوں روپے کی چیز نہیں جی جاتا، حال ایسا ہو جاتا ہے کسی آدمی
یہ جو عورتیں عبادت کرتی رہتی ہیں نا، نانی، دادی، اماں، ان کے آخری عمر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، جس زیور کو بڑے چاؤ سے 20-30 سال پہلے بنایا ہوتا ہے، اٹھا کے بیٹی کو، بہو کو دے دیتی ہیں، ہزار اصرار کے باوجود نہیں پہنتی، کہتی ہیں بیٹے اب طبیعت نہیں رہی، اب وہ حالت نہیں رہی، اب بجھ گئی بات، اب ختم ہو، اب اللہ کو یاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وہ یہ چیز مسلط کرے جوان بچیوں پہ، بہوؤں پہ، بیٹیوں پہ، غلط بات ہے بھائی۔ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیز۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا رَعَوْا كَرِعَایَتِهَا، اور اس رہبانیت کی بھی لاج نہیں رکھی جیسی لاج رکھنی چاہیے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، سو ان عیسائیوں میں جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو بڑا اجر دیا، اس رہبانیت پہ اجر ملا، دنیا سے دل کاٹ لینے پہ اجر ملا۔ گاڑی اچھی سے اچھی گھر میں موجود ہے، نہیں بیٹھتا باپ، کہتا ہے بیٹے 5 منٹ ہی تو ہے مسجد جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ چاہیے۔ خوش ہوتا ہے بچوں کی چیزوں کو دیکھ کے، نہیں اسے استعمال کر، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے یہ رنگ اختیار کیا کہ دوسروں پر سختی نہیں کی رہبانیت میں، اور اپنی ذات کے لیے ضروریات تک زندگی محدود کرتے رہے، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جو ان میں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، مومن تھے، اللہ انہیں ان کا اجر دے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر پھر فاسق نکلے۔ بڑی گہری بات۔ 4 دن نماز کا شوق ہوا، اور تہجد کیا، اور اشراق کیا، اور چاشت کیا، اور اوابین کیا، دنیا سے بے رغبتی اور بے تعلقی، اچھے اچھے کپڑے نکال دیے، اور کیا کیا چیزیں، اور 5ویں دن جوش چڑھا تو فلموں سے کم تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ جو اتار چڑھاؤ اتنا ہے نا شخصیت کا، یہ ہے کیا؟ اللہ نے ایک جگہ نشاندہی فرمائی، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو فلم دیکھ لی، دل چاہا تو پاکیزگی اور طہارت کے لیے نسلے کے پانی سے وضو کرے، اور اسی شام کو شراب بھی پی۔ یہ اپنے نفس کی پیروی ہے۔ اللہ کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پہ غور کی ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج نماز پڑھنی ہے، لیکن دل نہیں نہ چاہتا، اور جس دن دل چاہے کہ نماز پڑھے اس دن تہجد بھی پڑھ لی۔ تو خدا کی مان کے چل رہے ہو یا اپنے نفس کی مان کے چل رہے ہو؟ خدا کی اطاعت ہے یا اپنی نفس کی اطاعت؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ رہبانیت اختیار کی، دل چاہ ملنگ بن کے رہیں، گلے میں مالا ڈال لی، جوتے اتار دیے، سب کچھ کر لیا، مگر فطرت سے اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی۔ لوگوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا ایسے نہ کرنا، دلجۃ من اللیل، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اور صبح کا کچھ حصہ۔ اور تمہیں پتہ ہے جس کو سفر کی طوالت کا احساس ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے کہ کہیں دن میں گرمی اور سورج کی تپش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اپنا زلفم من اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ عبادت کر لیا کرو۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَن يَشَادَّ الدِّينُ هَٰذَا، اور خدا کی فطرت سے ٹکر نہ لینا، الا غلبہ، جو آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے نا، فطرت اسے شکست دے دیتی ہے، پچھاڑ دیتی ہے، زمین پہ مارتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا، گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ اب تک عیسائیوں میں لڑکے اور لڑکیاں مذہب کے جوش میں رہبانیت ننس بن گئی نا۔ 8ویں اور 9ویں صدی کے حالات پڑے عیسائیت کے، گرجوں کے جو تہخانے تھے
وہ ان بچوں کی آواز سے گونجتے تھے جن کا کوئی باپ اور کوئی ماں کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینے کا نتیجہ، اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگانا۔ بھئی جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے تم کرو، جس سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ، بس اعتدال کے ساتھ چلو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان میں سے اکثر فاسق تھے، اکثر ایسے تھے وہ عیسائی پادری جن کے بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ آ گیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ نے کہا نکلے تھے گھر سے اس لیے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا سے اجتناب کریں گے، اور لوٹے اس حال میں کہ شیطان نے کہا حضرت آپ تو ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں۔ یہ حال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ عیسائیوں کی طرف پھر تخاطب فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے کچھ عیسائیت میں جو ایمان کی رمق باقی تھی، انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے عیسائیوں ڈرو اللہ سے۔ تم میں سے جو پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول ہے، پہلا تقاضا ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اللہ کی محبت انسان کو حد سے نکال دیتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے حال میں سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کے باوجود ملنگ بن گیا ہے، رقص کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، جوانی کی جو تھرل ہے وہ اللہ کے نام پہ اسے مجبور کر دے گا۔ بہت سے ملنگ اللہ کی محبت میں، لیکن کرتوت سارے شریعت کے خلاف۔ اور دوسرا اینڈ بھی ہے اس کا کہ اللہ تعالی کے ساتھ عقل، اس کا تعلق، وہ الہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہوتے مخلص ہیں مگر الہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت بحث کی کہ رمضان جو ہے اس کو کسی طرح کسی مہینے میں فکس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مثلا جون جولائی میں فکس کر دیں، مسلمان ہر سال روزے رکھا کریں، بڑا جائدہ ہوگا۔ سردیوں میں فکس کر دیں، نومبر اور دسمبر میں۔ ہم نے کہا یوں کیوں نہ کر لیں کہ بوڑھے، عورتیں، بچے، یہ سارے کے سارے دسمبر میں رکھ لیا کریں، اور جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ اس میں بڑے ہوئے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ جو اجتہادی نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے یہ پہلے سنا نہیں ہے۔ میں نے کہا فرشتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، شیاطین ضرور ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ہی دماغ میں ہمارے ڈالا ہے کہ یوں اجتہاد کرو۔ پھر ناراض ہوئے کہ ہم تو سمجھے تھے آپ مخلص ہیں۔ ہم نے کہا مخلص ہی نہیں، مجتہد بھی ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ایسی بے تکی باتیں، کیونکہ محبت ہو یا خوف ہو اللہ کا، دونوں انتہا میں نہ رہیں، بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان متنفر کبھی ہو جاتا ہے، اور وہ محبت وہ اسے ملنگوں کی طرح، دونوں صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ساتھ رہے۔ تو یہ عیسائیوں سے کہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عیسائیوں تم نے ایمان لائے ہو حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے دگنا اجر دے۔ کتنے ہی ہیں جنہیں دگنا اجر ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا کہ جو نیکی بھی کرو گی اللہ تمہیں دگنا اجر دے۔ عیسائیوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی جو مجھ پہ ایمان لایا اسے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نماز، روزہ، جو بھی خدا کی عبادت ہے دگنا اجر دے گا۔ فرمایا اس لیے کہ پہلے وہ اپنے نبی پہ ایمان لایا تھا، مجھ پہ ایمان لایا۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے ان کے لیے کہ وہ نئی نبوت کو برداشت کرتے۔ حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے، ہمارے لیے تو مرحلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، ختم ہوئی بات۔ اللہ نے کہا دوہرا اجر دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نور عنایت فرمائے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما، مغفرت کر دے گا۔
اس نور کا تذکرہ کی جگہ ہے، چند دن پہلے بھی ہم پڑھ چکے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، ان کی دائیں طرف ہوگا ایمان کا نور ان کو لے کے جائے گا۔ یہ نور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم اس نور کو نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں جتنا بھی نور اور روشنی ہے یہ سب کے سب میٹر کے برن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بجلی جو ہے کوئی چیز تو پیچھے ہے نا جس کو پیدا کرتی ہے، مادے سے تعلق رکھتی ہے یہ بجلی۔ نیچرل سورس سورج جو سب سے بڑا ہے، ہیلیم گیس اور کیا کیا دھماکے ہوتے ہیں، پھر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو نور اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ اپنے متعلق بھی کہتا ہے، وہ نور کسی مادے کے جل جانے کا نتیجہ نہیں ہے، ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اب پہنچے ہیں کون؟ وہ فرانس اور وہ جو تجربات کیے ہیں سائنسدانوں نے، سر نے جگہ کا نام، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اندھیرے کا بھی ایک نور ہے، اور اس پہ سائنسی تجربات کیے ہیں۔ جیسے یہ بجلی بلب سے ظاہر ہوتی ہے نا، وہ اس تلاش میں ہے کہ اس کو ظاہر کیسے کریں، اس نور کو کوئی چیز چاہیے، کیونکہ جو نور آتا ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی کوئی لے گیا کہ آپ ان سائنسدانوں سے ملاقات کریں، وہ لوگ ہیں اگر انہیں کروڑوں روپے بھی کوئی ان کی حکومت انعام دے، یہ ہے کام جو انسانوں کے کام آنے والا ہے، یہ ہے چیز جو انسانوں کو آگے لے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نور دیں گے، اس نور کی روشنی میں چلو گے۔ یہ نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ قبر میں نور اس نماز کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، تلاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اگر کسی نے کی ہو تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بالکل نور میں ڈھلے ہوئے تھے، مجسمہ تھے نور، ہر وقت قرآن سننا، چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے، اور مسلسل آنکھوں کے دونوں گوشوں سے آنسو گرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آیات ایسی آتی تھی چارپائی پہ اچھال پڑ جاتا تھا، ہلتی تھی پوری چارپائی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنا اثر تھا اس کا قرآن پاک۔ یہ رائے پور کی نسبت میں یہ جو قرآن کا نور آیا ہے نا، کہ کسی کے ہاں اتنا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسائیو ایمان لے آؤ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ نور اللہ تمہیں عنایت کرے گا، قیامت میں اس کی روشنی میں چلو گے، اور جو خطائیں ہو گئیں اللہ معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ عیسائیوں پہ اللہ کا فضل نہیں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، کہ یہودیوں کو حسد ہے۔ اللہ نے عیسائیوں کو دعوت دیا، اللہ کہتا ہے ایمان قبول کرو، ہماری راہ میں محنت کرو، ہم مہربانی کریں گے، دگنا اجر دیں گے تمہیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہودی اہل کتاب حسد کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ خدا تو عیسائیوں کا ہے ہی۔ یہودیوں نے اللہ کو بھی اپنا بنا لیا کہ اللہ ہمارا ہے اور اس کا ہے ہی، معاذ اللہ۔ اجارہ داری، مذہب کی ٹھیکے داری، کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مخدومیت کا مزاج ہے نا نہیں پیدا ہونا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اور بندے کے درمیان اطاعت میں تو واسطہ فرمایا ہے کہ اطاعت کرو، پرستش پہ نہیں لایا۔ عبادت اللہ کی پرستش ہے اور اطاعت الگ چیز، پرستش کسی کی نہیں سوائے اللہ۔ عبادت میں پھر اجتہاد ہے، کتاب و سنت سے استنباط ہے، بہت سے طریقے انسانوں کو اللہ تعالیٰ
فطرت کے مطابق الہام فرماتا ہے بہت سی چیزیں، لیکن منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور وہ خدا کو ذاتی سطح تک جو یہودی محدود کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو ہٹا دو، اللہ کا فضل عیسائیوں تم پر بھی ہے، اور پھر کہا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تو اس کے اپنے اختیار میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پہ چاہے فرمائے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ یقیناً بہت فضل فرمانے والا ہے۔ فضل کی تشریح صبح گزر چکی، یہاں پر یہ فرمایا تینوں چیزیں، ایک تو فضل کی کمی نہیں، خزانے ڈھیر، دوسرے یہ بتا دیا کہ سب کا سب ڈھیر اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے سے باہر نہیں، اور تیسرے یہ فرما دیا کہ اس کو خرچ بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ اس گناہگار کو کیوں بخش دیا، اسے کیوں یہ چیز دے دی؟ کہتے ہیں ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور بڑی عقل مندی کی باتیں کی، دانائی کی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا فاقے لگے ہوئے ہیں اور پھٹے کپڑے آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے کہا اتنی عقل اور یہ حال؟ اس نے کہا اگر رزق عقل کے مطابق تقسیم ہوتا تو تم تو بھوکے مر جاتے۔ یہی حال، ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ آج یہ اہل تصوف کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں اب جو شراب خانے سے نکل رہا ہے نا، اور چوری اور ڈاکہ کر کے رات کو نکل رہا ہے، عین ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں اسے قطب الاقطاب بنا دے، اولیاء اللہ کا سردار بنا دے، اس کا فضل کون پوچھ سکتا؟ اور عین ممکن ہے جو ساری رات نماز پڑھتا رہا ہے، فجر میں یہ ہو جائے کہ کوئی چیز قبول نہیں، یہ ان کی بے نیازی ہے۔ فرمایا جس پہ چاہیں کر، جس کو چاہیں جتنا دیں، فضل اللہ سے مانگو، اس کے پاس خزانے بھی ہیں اور وہ خزانے وہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، اس پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔